حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں آپ عربی نہیں تھے، مگر عربی زبان میں آپ نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پھر 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑے مجمع میں بڑا تفصیلی مفصل بیان فرمایا۔ 6 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن یعنی 14 سال کے نہیں ہوئے تھے، 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا درس نظامی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور صرف درس نظامی کمپلیٹ نہیں کیا، اسی عمر میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو افتاء یعنی فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی، مفتی کا منصب عطا فرما دیا۔ 14 سال سے بھی کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جینیس ہے، فلاں جینیس ہے۔ اگر آج بڑے بڑے علماء جب اور بڑے بڑے اسکالرز اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سپر جینیس تھے، اللہ نے کیسی صلاحیت عطا کی تھی۔ آگے چلیے، 19 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت کا سنت نکاح ہوا، آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی حیات طیبہ میں 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے روانہ ہوئے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت نے 68 سال کی عمر میں اپنی آخری وصیتیں لکھوائیں۔ جمعہ کا دن تھا، اذان جمعہ کے وقت علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری 28 اکتوبر 1921 سنہ عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن جب اذان جمعہ ہو رہی تھی، 68 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب یہاں پر 68 سال کی زندگی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے یہ حساب کیا کہ 68 سال کی زندگی میں دن کتنے بنتے ہیں اور ان دنوں میں گھنٹے کتنے بنتے ہیں، اور ان گھنٹوں کے اندر اگر کوئی کام کرے تو وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کے کاموں کو سامنے رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں، آپ کے فتاوی، آپ کے علمی کاوشوں کو سامنے رکھتے ہیں تو علماء کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ 68 سالہ زندگی کا کام نہیں ہے، یہ کئی 100 سال درکار ہیں کہ اتنا بڑا علمی کام کر کے جایا جائے۔ مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ بظاہر تھوڑی سی زندگی تھی مگر دین کا بہت بڑا کام کر گئے۔